السلام علیکم مفتی صاحب، اور السلام وعلیکم علیکم آصف۔ السلام۔ جی مفتی صاحب، یہ ایک جھوٹ والا بلکہ جو یہ بولتا ہے کہ قرآن میں ایسا فرسٹ پرسن کے جیسا کہیں بھی نہیں لکھا، اور یہ بولتا ہے کہ قرآن میں تھرڈ پرسن کا ذکر ہے، جیسا اللہ از دا لارڈ آف آل ورلڈس، کوئی اور مطلب ایسا اللہ کے تعلق سے لکھ رہا ہے، اور وہ مطالبہ یہ کرتا ہے کہ قرآن میں ایسی ایک آیت ہو جہاں کہ یہ لکھا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں یہ کتاب بھیج رہا ہوں۔ تو آپ نے تو بولا تھا کہ ایسا مطلب اصول کہاں سے لائے، وہ قیامت تک تو جواب نہیں دے سکتا، لیکن ویسی ہی آیت جو وہ ایکچولی مانگ رہا، وہ قرآن چیپٹر 20 اور ورس 14 میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، verily لکھی I ہوئی am ہے۔ Allah. ہاں جی verily I am میں Allah, there is no God beside me, so serve me and establish praise to me. تو اور میں یہ بتاتا ہوں آپ بولتا ہے کو، کہ چیپٹر کون سا آپ نے بتایا؟ 20؟ اور ورس 14 سورہ طٰہٰ۔ ہاں سورہ طٰہٰ میں۔ ہاں تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ صاحب یہ کہتے ہیں آیت نمبر جو ہے یا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو، میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو، اور مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے، میرے ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو اس آیت کے بارے میں، اور اس طرح کی ایک دو آیتیں اور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے علم میں نہیں تھی۔ اس آیت کے بارے میں وہ جھٹ سے کہتا ہے، وہ یہ چاہ رہا تھا ڈیبیٹ میں، اور ماشاءاللہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، ٹائم کس طریقے سے گزر جاتا ہے۔ وہ یہ ڈیبیٹ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ آیت کوٹ کروں، مجھے معلوم تھا یہ آیت میں کوٹ کرتا تو وہ جھٹ سے یہ کہتا۔ اب دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کا کلام اللہ ہونے کے لیے متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے، تو میں نے یہ تسلیم کر لیا۔ اب وہ اس پر یہ سوال کرتا کہ دیکھو یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی نہیں جا رہی ہے، یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ رسول اللہ کو کہاں کہا ہے، جبکہ یہ آدمی اس چیز کو بھول گیا کہ یعنی قرآن کریم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، حدیث میں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ اے محمد آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نئی بات لے کر کوئی آیا ہوں، وہی باتیں ہیں جو پہلے انبیاء اور رسول کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی وہ بھی دعوت دے رہے تھے، میں بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو تورات اور انجیل کے بارے میں تو قرآن کا میں کے تعلق سے آیا کہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات اور انجیل کی تحریف سے پہلے۔ ہاں جو تحریف ہو گئی ہے تو بات الگ ہے، لیکن قرآن ان کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو قرآن کریم نے اپنے میں درج کر لیا، تو اب یہ قرآن کی آیت ہو گئی، یہ وحی الہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئی ہے وہ ہو گئی، یہ اس کی اس بات کا جواب تھا۔ لیکن مجھے وہاں تک جانا ہی نہیں تھا، چونکہ مجھے یہ تسلیم نہیں کرنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی لاجیکل بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ لاجیکلی یہ ثابت کریں کہ نہیں اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے تو ٹھیک ہے، ہم آگے کی بات کریں گے۔ تو وہ آج تک ثابت نہیں کر پایا، صبح قیامت تک ٹائم ہے اس کے پاس۔ لیکن وہ جی اگر ماشاء وہ اللہ قرآن مستفیض پڑھا ہے میں تو خان بھائی میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا جو بھی سوال لے کر آئے اس سے سوال کو ترنت فوراً انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، یا جی یہ ہاں، نہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں فوراً جواب دینا ہے۔ ہمیں اصولی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ وہ سوال بھی اس کا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا اپروچ یہ ہونا چاہیے جب بھی ہم کسی سے بات کریں اسلام کے حوالے سے۔ جی ہاں بالکل، کوئی بھی اعتراض ضروری نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی بھی ایک مرتد آیا تھا، کہنے لگا کہ ہاں انسان کو نطفہ کہا گیا ہے، اب میں اس کا جواب دینے لگوں اس کے سوال کو ویلڈ سمجھ کر، نہیں، میں اس کے سوال کو ڈیبنک کروں گا، چونکہ وہ سوال ہی غلط ہے۔ موجودہ انسان کو نطفہ نہیں کہا گیا، انسان کی انیشیل اسٹیج کو نطفہ کہا گیا۔ جی، لیکن اور ایک ایکچوئل وہ پورا قرآن پڑھا ہوتا تو اس کو سمجھ میں آیا تھا۔ قرآن چیپٹر 76 میں لکھا ہوا ہے نطفۃ من شاد، مطلب منگل فلوئڈ، اگر جی وہ جی پڑھا ہوتا تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ ادھر ادھر سے اینٹی مسلم ویب سائٹ سے ادھر ادھر سے پڑھ کے آیا تو obviously قرآن کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آلریڈی ڈاکٹر ذاکر بالکل نائک ولیم کیول کے ڈیبیٹ میں سمجھا دیے، اگر وہ ڈیبیٹ دیکھ بالکل لیا ہوتا بالکل تو وہ سمجھ میں آتا سائنٹیفک وہ مسٹیک سے۔ نہیں دیکھے گا، وہ والی ڈیبیٹ نہیں دیکھے گا، وہ تو ڈبل مرتد ہے بھائی، وہ ڈبل مرتد ہے، وہ پہلے ہی وہ بہرا پلس مرتد، وہ ڈبل مرتد ہے۔ جی اچھا، لیکن ٹھیک یہ ہے۔ جو آیت ہے قرآن کی ایکچولی دیکھیے آرگیومنٹ کو سچ والا کے ڈیبنک کر دے رہی ہے کھلا، اور قرآن دوسری جگہ بھی وی ہیو ریویلڈ دا قرآن نہیں اینڈ وی دیکھیں، آر اٹس پروٹیکٹڈ لکھا ہوا ہے۔ میں نے سچ والا کے تعلق سے یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے، جس دن کہے گا، جہاں کہے گا، مختصر شرائط کے ساتھ میں وہاں پہنچ جاؤں گا،
لیکن وہ اب اتنا ڈر گیا ہے کہ وہ میرا نام نہیں لیتا. پہلے تو خوب فوٹو لگا رہا تھا بار بار اپنی کمیونٹی کے اوپر, ہر دوسرے دن میرا فوٹو لگاتا تھا, انوائٹ سب ساری علماء کو, پتہ نہیں کس کس کے فوٹو لگاتا تھا. ہم نے کہا کہ چلو بھائی آ جاؤ بات کر لو, ایک دم غائب, ٹائیں فش. تو یہ جی جو تو اب اس کے بعد سے گزشتہ 5-6 مہینے سے بالکل دم دبا کر بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے اس کو ڈیبنک کرنے کی ضرورت نہیں, وہ آلریڈی اپنے آپ کو ڈیبنک کر چکا ہے. جی, لیکن وہ مطلب اتنا جھوٹ میڈیا پہ جا کے, ٹی وی پہ بھی جا کے, ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے, اتنا جھوٹ ایسا کیسا بول سکتا وہ انسان؟ مطلب بہرحال اگر چلیں قرآن پڑھا ٹھیک ہے, ہوتا. چلیں ٹھیک جی ہے, جی, انشاءاللہ پھر کرتے جزاک ہیں بات. جزاکم اللہ خیرن.